سیاسی نجومی جو اپنا اپنا حساب لگائے بیٹھے تھے، نتیجہ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے کشمیر کے انتخابات کا۔ جس جماعت کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے اسی نے آزاد کشمیر کے انتخابات جو ہیں وہ جیتنے ہوتے ہیں، یہ ان کی پیشگوئی تھی۔ ایک طرف ریاست کے نئے وزیر اعظم کے لیے ناموں پر غور ہو رہا ہے تو دوسری جانب دھاندلی کا شور بھی ویسے کا ویسا ہی جاری ہے۔ مسلم لیگ نواز کی اعلیٰ قیادت نے پریس کانفرنس میں اپنی ہار کو ایک عالمی سازش قرار دیا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی خیال یہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی آزاد کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی ہی ہوئی ہے۔ آلدو انہوں نے 11 سیٹیں جیتی ہیں لیکن سٹل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ادھر آزاد کشمیر الیکشن جیتنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے توجہ جو ہے اپنی وہ سندھ پر مرکوز کر لی، اور اگلی باری پھر زرداری کے بجائے جو اگلا نعرہ تحریک انصاف دے رہی ہے وہ یہ دے رہی ہے کہ اگلی باری ہماری۔ تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے بعد اب سندھ کو سیاسی اپنا جو ایک ہدف ہے وہ بنایا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، اس سارے معاملے کو دیکھیں گے، اور یہ دھاندلی کا بھی جو شور ہے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے آگے آنے والی سیاست میں پاکستان میں، اس پر بھی ہم کچھ چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ اگر اپنے بھی کوئی سجیشنز ہمیں دے سکیں۔ ہمارے ساتھ معروف صحافی اور تجزیہ نگار غریدہ فاروقی صاحبہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم غریدہ۔ غریدہ، سب سے پہلے تو دھاندلی پہ آتے ہیں، پھر عمران خان صاحب کی طرف آئیں گے۔ دھاندلی کا شور اب تو ایسا لگتا ہے ان انتخابات میں بھی، حالانکہ تحریک انصاف نے آفر کی تھی کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کراتے ہیں، لیکن نہ تحریک انصاف کی زبان ایسی ہے کہ ان کے ساتھ اپوزیشن بیٹھے، نہ اپوزیشن کی زبان ایسی ہے کہ ان کے ساتھ تحریک انصاف بیٹھے، تو وہ زبانوں کی کڑواہٹ کی وجہ سے بیٹھا تو ان سے جا نہیں رہا ساتھ۔ اب یہ دھاندلی کا نعرہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہوگا، لگے گا، اور صرف ایک سیاسی حربہ ہوگا ٹو مینیپولیٹ دی الیکشن ریزلٹس اینڈ ووٹرز مائنڈز، پرائیورٹی نہیں؟ اور اس میں اگر چھوٹی سی ایک چیز ایڈ کر لیں شفا، کہ یہ جو عالمی سازش کی بات ہو رہی ہے یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ عالمی سازش جی دیکھیے، پاکستان کے انتخابات اور دھاندلی کا منترا، دھاندلی کے الزامات، ان کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ نہ انتخابات دھاندلی کے نعرے کے بغیر ہو سکتے ہیں، نہ ہی پاکستان میں پچھلی 4-5 دہائیوں سے یہ ہوئے ہیں۔ اس دفعہ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں جو دھاندلی کے الزامات ہیں وہ میرے نزدیک اتنے زیادہ کریڈیبل نہیں ہے، یا اتنا زیادہ ان میں وزن نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ ایک ٹرینڈ رہا ہے۔ اور میرا چونکہ خود تعلق کشمیر سے ہے تو میں جانتی ہوں کہ وہاں پر اس وقت ہوا کیا تھی، وہاں پر اس وقت سچویشن کیا تھی، یہاں تک کہ ہم خود آزاد کشمیر کا دورہ بھی کر کے آئے، ہم نے وہاں سے پروگرامز بھی کیے، ہم نے وہاں کے عوام سے بات کی، ہم نے وہاں کے صحافیوں سے بات کی، تو واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جیت لازمی ہے۔ اب اس میں جو مسلم لیگ نون اپنی چند باتوں کو بنیاد بنا رہی ہے، وہ انتخابی بدنظمی تو ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے پاکستان کا حصہ رہا ہے، کہ جی پولنگ کا سامان نہیں پہنچا، دیر سے پہنچا ہے، پولنگ دیر سے سٹارٹ ہوئی ہے، یا ووٹر لسٹوں میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کے انتخابات میں بھی آپ کو اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ناٹ جسٹیفائنگ، میں جسٹیفائی نہیں کر رہی کہ آزاد کشمیر میں یہ ہوا ہے تو یہ درست ہوا ہے یا یہ دھاندلی کی بنیاد تھی۔ یہ انتخابی بدنظمی ہے، یہ بد انتظامی ہے جس کے لیے الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے۔ پھر علی امین گنڈا پور کی کچھ ویڈیوز کو جس میں وہ پیسے بانٹ رہے ہیں، پھر خاص طور پہ ان کے جلسے جلوس کو لے کے، یہ بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ کوئی ایک بہت بڑی منظم دھاندلی یا بہت بڑی ایک پری پول ریگنگ کے طور پہ آپ کو پاکستان کے انتخابات میں بھی، 2018 کے انتخابات میں بھی، 2013 کے انتخابات میں بھی، اس سے پہلے کے انتخابات میں بھی آپ کو اسی قسم کے بہت سی مثالیں نظر آئیں گی کہ جہاں پہ امیدوار اپنے جلسے جلوس میں کس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے، نامناسب، غیر پارلیمانی۔ پھر گورنمنٹ آف کشمیر کی رسپانسبلٹی زیادہ آتی ہے، ویسے ایسا نہیں ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کی رسپانسبلٹی زیادہ آتی ہے؟ مطلب جو انتظامی دھاندلی کی آپ بات کر رہی ہیں تو وہ تو گورنمنٹ آف کشمیر کی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن اور وہ سارا سلسلہ وہاں پر جو ہے۔ دیکھیے، جو انتظامی دھاندلی ہے اس کو روکنا الیکشن کمیشن کا کام ہے، جو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے، جو امن و امان کی سچویشن ہے وہ وہاں کی جو حکومت ہے اس وقت تک پریویل کر رہی نون لیگ کی، وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ لیکن پولنگ کا سامان پہنچ جائے ٹائم پہ، ووٹر لسٹیں ٹھیک کرنا، یہ ساری الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ علی امین گنڈا پور کو آپ جانتی ہیں کہ کشمیر بدری کا حکم دے دیا تھا الیکشن کمیشن نے، لیکن وہ اپنے عمل نہیں کروا سکا۔ اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری اس طرح سے عائد ہوتی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو روکا نہیں گیا۔ وہ جس طرح کی وہاں پہ پیسے بانٹ رہے تھے، جس طرح لوگوں کو رشوت دے رہے تھے کہ جی آپ ایک ووٹ دیں، ان کی تو تعریفیں ہوئی ہیں کہ انہوں نے بڑی زبردست کیمپین چلائی ہے۔ ہاں، بڑے بڑے مطلب ذی شعور لیڈران ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔
یہ اس کو زبردست کیمپین کہا جائے، میرے نزدیک یہ زبردست کیمپین نہیں تھی، میرے نزدیک یہ بہت غیر مناسب، بہت غیر سیاسی کیمپین تھی. لیکن جیسے میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ وہ سرزنش کرتی علی امین گنڈا پور کو کہ جی آپ 1 ووٹ کے بدلے 1 کروڑ ووٹ، نوٹ کے بدلے ووٹ کیوں خرید رہے ہیں، آپ کیوں لوگوں کو رشوت دے رہے ہیں، آپ کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں. اور جب آرڈر آ گیا تھا، کشمیر بدری کا آرڈر آ گیا تھا، تو پھر تو ان کو نکال ہی دینا چاہیے تھا وہاں سے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے وہاں پہ تو یہ انتخابات آ جاتے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ اگر انہوں نے نوٹ دے کے ووٹ خرید لیے تو کیا سینٹ کے انتخابات کے بارے میں ہم سب نے یہ شور نہیں مچایا تھا کہ وہاں پر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں؟ آج عام آدمی کو، غریب آدمی کو نوٹ مل رہا ہے تو ووٹ کے بدلے تو سیاست جو ہے وہ ذرا عجیب سی ہو گئی ہے ہماری. دیکھیے میں وہی آپ سے گزارش کر رہی ہوں نا کہ 2018 کا انتخابات ہو یا 2013 کا یا اس سے پہلے کے انتخابات، وہاں پر بھی ہمیں ایسی مثالیں نظر آئیں گی کہ جہاں پر ووٹرز کو رجھانے کے لیے، ان کو اپنی طرف رام کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی دی جاتی ہیں. اب ابھی ضمنی الیکشن دیکھ لیں، مثال کے طور پہ لاہور کے ضمنی الیکشن، دیگر ضمنی الیکشن، وہاں پہ خبریں آئیں، خاص طور پہ ایک بڑا مشہور ہوا ضمنی الیکشن جہاں پہ ایاز صادق صاحب دوبارہ لڑ رہے تھے کہ جی وہاں علیم سائیکلیں بانٹ رہے ہیں. علیم خان جو ہیں لوگوں میں، خواتین میں سلائی مشینیں اور مردوں میں موٹر سائیکلیں بانٹ رہے ہیں. تو یہ اس قسم کے الزامات پاکستان کے بھی انتخابات میں لگتے رہتے ہیں اور یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب کشمیر میں الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کو کشمیر بدری کا حکم تو دے دیا تھا، نوٹس جاری کر دیا تھا، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کر سکا. سو الیکشن کمیشن AJK کا بہت کمزور صورتحال میں سامنے آیا ہے. اور ابھی بھی اگر نون لیگ تحریک چلانا چاہتی ہے بالکل چلائے، اس کا جمہوری حق ہے. ان کو ایک وائٹ پیپر شائع کرنا چاہیے دھاندلی کے حوالے سے. الیکشن کمیشن تو کمزور ہو گیا، لیکن کیا نون لیگ بھی اب کمزور ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ 6 سیٹیں جو ہیں ان کے دعوے تو بڑے بڑے تھے، جلسے بڑے بڑے تھے، لیکن نون لیگ کا بیانیہ جو ہے وہ وہاں پر چل نہیں پایا. تو کیا یہ نون لیگ کی اپنی کمزوری ہے، اوور آل اپوزیشن کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ لوگ آپس میں متحد نہیں ہیں، یا پھر یہ کچھ اور ہے؟ کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں کیونکہ پیپلز پارٹی نے نمبر لے لیا ان سے. اچھا میں اس کا تجزیہ اس طرح نہیں کروں گی کیونکہ نون لیگ کا بیانیہ کمزور ہو گیا. آزاد کشمیر، میں نے پہلے بھی جیسے عرض کی کہ میرا اپنا تعلق کشمیر سے ہے اور ہم لوگوں نے مسلسل وہاں کوریج کی تھی. کم از کم میں نے جہاں پر بھی بات کی اپنے پروگرامز میں، اپنی رائٹنگز میں یا اپنے کالمز میں، یا جہاں پر بھی آپ جیسے کولیگز نے دعوت دی اپنے پروگرامز میں، میں نے یہی بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بہت مضبوط ہے حکومت بنانے کے لیے. 18 سے 20 سیٹیں ہیں میرے نزدیک پاکستان تحریک انصاف کی تھی، وہ 25 لے چکے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ ہے، لیکن وہی فگر تھا. پاکستان پیپلز پارٹی میں نے ضرور کہا کہ سیکنڈ پوزیشن پر آنے کی حقدار ہے اور اس کا نظر آ رہا ہے. اور میں نے وہاں پر کہا کہ 13 سے 14 سیٹیں پیپلز پارٹی کی. اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کشمیر میں پیپلز پارٹی کی؟ کیا ان کی کیمپین بڑی زبردست تھی، اسٹرانگ تھی، یا کوئی اور ہے آپ کو ریزنز نظر آتے ہیں؟ یا انہوں نے کام بڑے کو اچھے کیے ہیں وہاں پر؟ پیپلز پارٹی نے نہیں، کام تو نون لیگ نے بہت اچھے کیے تھے. مثال کے طور پر ڈیولپمنٹ ورکس بہت زیادہ کیے تھے نون لیگ نے، لیکن میرے تجزیے کے مطابق 8 سے 9 سیٹیں نون لیگ کی ہونی چاہیے تھی. تو یہ میں آپ کو الیکشن سے پہلے کی سینیریو، پہلے کی ہوا بتا رہی ہوں. تو اس وقت بھی 8-9 سیٹیں، اب وہ 6 حاصل کر چکے ہیں. یہ بیانیے کی صورتحال نہیں تھی. آزاد کشمیر کا الیکشن بالکل آل ٹوگیدر چینج ہے. AJK کی الیکشنز میں آپ کو جو اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے ہمیشہ اسی کی طرف جاتے ہیں. 2006 میں یہاں پر کشمیر میں اسلام آباد میں پرویز مشرف کی حکومت تھی. کشمیر میں مسلم کانفرنس واز دا اونلی آپشن، تو مسلم کانفرنس کی گورنمنٹ بنی. 11 میں وفاق میں پیپلز پارٹی تھی، کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی. 2016 میں وفاق میں نون لیگ تھی، حکومت کشمیر میں بنی نون لیگ. تو یہی صورتحال، یہی ایج ملا ہے کیونکہ کشمیر کے لوگوں کو ڈیولپمنٹ فنڈ چاہیے ہوتے ہیں، نوکریاں چاہیے ہوتی ہیں، روزگار چاہیے ہوتا ہے، ان کے کام جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کے کام سینٹر سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن غریدہ ایک اور چیز ہے، وہ بھی ایک بڑا عجیب سا بیان آیا ہے. وزیر اعظم کشمیر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری غلام ہیں اور انہوں نے پیسے کھا لیے ہیں. یہ بہت غلط ہے. میں اس کی بہت مذمت کرتی ہوں، بطور کشمیری بھی میں اس کی مذمت کرتی ہوں، بطور پاکستانی بھی اس کی مذمت کرتی ہوں. یہ بہت غلط سٹیٹمنٹ ہے اور فوراً راجہ فاروق حیدر صاحب کو اپنے اس سٹیٹمنٹ کو واپس لینا چاہیے. اس پہ کشمیری عوام سے معذرت کرنا چاہیے. یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے کہ کشمیری آپ کو ووٹ دیں، صرف آپ کی جماعت کو ووٹ دیں، آپ کے امیدواروں کو ووٹ دیں. تو وہ آزاد ہیں، انہوں نے پیسے نہیں لیے، لیکن اگر وہ کسی اور کو چوز کرے تو پھر انہوں نے ووٹ لیے ہیں، انہوں نے غلام بھی ہو گئے ہیں، انہوں نے پیسے بھی لیے ہیں. یہ انتہائی غلط ہے. اور یہ بھی راجہ فاروق حیدر سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ کشمیری غلام ہے جنہوں نے PTI کو ووٹ دیا ہے، یا وہ بھی غلام ہے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے؟ اور کیا پیسے کے ذریعے سارے غلام ہو گئے نا پھر ان کے نظریے کے مطابق؟ تو جو شخص ان کو ووٹ نہ دے وہ غلام ہے. اور یہ
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे आखिरी चीज़ जो खरीदा साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा फाइनली, वो ये कि अब नून लीग जो है वो कहाँ खड़ी है, क्योंकि हमें शहबाज शरीफ साहब तो नज़र नहीं आए इस कैंपेन में। अब नून लीग का अगला लाएमल होगा क्या, वो करेंगे क्या? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि उनका कहीं पर भी कोई भी दाव चल पा रहा है। राइट कार्ड्स जो हैं वो शायद उनके पास है नहीं, या वो खेल नहीं पा रहे हैं। देखिए, एक तो मैं समझती हूँ कि नून लीग अपने सियासी कार्ड्स, खासतौर पे इंतखाबी कार्ड्स बहुत अच्छे खेल रही है, और इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपको आप आज के इलेक्शन को ना भूलें, सियालकोट में PP 38 पंजाब असेंबली का आज इलेक्शन होने जा रहा है, और वो भी ऐसी सिचुएशन में कि जब सियालकोट की आज़ाद कश्मीर की 2 सीटें PTI जीत चुकी है और सियालकोट पूरा कश्मीरी बरादरी से भरा पड़ा है। तो देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो ट्रेंड था उसका फर्क पाकिस्तान के ज़िमनी इलेक्शंस पे पड़ता है कि नहीं पड़ता। अगर तो PTI आज PP 38 जीत लेती है सियालकोट का, तो इसका मतलब ये है कि वाकई फिर कहा जा सकता है कि नून लीग के बयानिए को डस पहुंची है, या नून लीग अपनी सियासी कार्ड्स ठीक नहीं खेल रही। लेकिन अगर नून लीग अपनी सीट रिटेन कर लेती है तो वही चीज वाज़ेह हो जाएगी कि आज़ाद कश्मीर का ट्रेंड मुख्तलिफ है, और पाकिस्तान के ज़िमनी इलेक्शन जब भी होते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वहां पे मार पड़ती है। तो ये बड़ा सियालकोट का बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शहबाज शरीफ की जहां तक आपने बात की है, उनकी खामोशी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के बाद पुरस्कार जरूर है, मायने खेज जरूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ एक पुराने सियासतदान हैं, इंतखाबी सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। उन्होंने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन भी नहीं की, ट्विटर पर बयानात तो वो देते रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इसलिए कि उनको वाज़ेह नजर आ रहा था कि आज़ाद कश्मीर का ट्रेंड क्या है, और इसीलिए उन्होंने ही अंडरस्टूड द डायनामिक्स। नहीं खरीदा। हमारे साथ ही रहे, हमें कमर जमान कायरा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताइए सर, हम कश्मीर के इलेक्शंस पे और जो एक धांधली का नारा है जो हर तरफ से ही लगता है, इवन PTI भी लगाती रही है माजी में, हम अगर देखें तो ये जो धांधली का नारा है ये हम समझने से कासिर हैं कि जब बैठना होता है साथ, अब जाहिर है बयानात इतने सख्त हैं दोनों हर तरफ से ही एक दूसरे पर कि वो बैठा भी साथ नहीं जाता। तो इसका आप लॉन्ग टर्म में क्या कोई सोल्यूशन देख रहे हैं, या ये धांधली के नारे 2023 में भी इसी तरह जोरों शोर से लगेंगे? की पहली गुजारिश ये है कि धांधली के नारे को आप नारा एक तरफ रखिए, सियासी जमातों की मुखासमतें एक तरफ रखिए, आप इसका खुद अपने तौर पे इसका एनालिसिस करें कि क्या वहाँ पे कुछ ऐसी हरकत हुई है जिसको धांधली कहा जाता है। मसलन क्या मुख्तलिफ जमातों से लोगों को तोड़ के PTI में शामिल किया गया, ऐसा हुआ कि नहीं? अगर हुआ है तो उसके माने क्या है? क्या रियासती मदाखलत हुई कि नहीं? क्या वज़रा ने जाके वहाँ पे डेवलपमेंट के काम कराए? क्या वज़रा ने जाके वहाँ पे पैसे बांटे? और फिर ये तो कोई इल्जाम नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर से सर्टिफाई कर दिया कि उन वज़रात की हरकतों सकनात कवानीन के खिलाफ थी, लिहाजा वज़ीर अमूर कश्मीर को कश्मीर से निकल जाने का हुक्म दिया, जिसको उन्होंने उड़ा के रख दिया खुद भी, और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो कमाल ही कर दिया कि उनको साथ लेके गए, उनकी तकारीर भी कराई। तो एक इजहारिया होता है, आप इस पे गौर कीजिए, ये किसी का इल्जाम तो नहीं है, इसमें किसी को कोई शक वाली बात नहीं है। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो सरबराह है वो यहाँ जलसों में जाके कहें कि जनाब बस हम आपके सर्वे कर रहे हैं और फिर हम आपको कार्ड देंगे, तो ये आप लोगों को, मासूम और सादा लोगों को आप क्या दे रहे हैं? इंसेंटिव दे रहे हैं, पैसे देने का। तो ये इसको लेकिन कायरा साहब बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जैसा चलन हमेशा कश्मीर इलेक्शंस में रहा है इस मरतबा भी वैसा ही हो? इस मरतबा क्या ऐसी चीज़ हो गई थी कि जिससे आप सब लोगों को ये लग रहा था कि इस मरतबा कुछ डिफरेंट हो जाएगा और जो सेंटर में हुकूमत है वो कश्मीर में नहीं आएगी? ये हम तो सिंपल ये कह रहे थे, लेकिन शौरी जिंदगी लोगों के आगे बढ़ रही है। PTI का क्लेम ये था कि हम रवायती पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम कोई गलती नहीं करते, ये तो पुरानी जमातें हैं, ये तो इस तरह करती रही हैं, एलिगेशन है। हमारे दौर में किसी वज़ीर अमूर, मैं खुद रहा हूँ वज़ीर अमूर कश्मीर, मेरे दौर में भी इलेक्शन हुआ जी, लेकिन हमारे ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था इलेक्शन कमीशन को, इसलिए कि हमने अपनी जमातों की कैंपेन की, लेकिन ये हरकत तो नहीं की, इस तरह पैसे तकसीम तो नहीं की। तो जो अब आप लोगों की जो ऑब्जेक्शंस हैं, उन ऑब्जेक्शंस को आप आगे लेकर जाएंगे अदालतों में ताकि वहां पर जाकर कुछ मामला तय हो, या फिर सिर्फ ये बातें होती रहेंगी और काम उसी तरह चलते रहेंगे? पहली गुजारिश तो ये है कि इसको सिर्फ ये कहना कि माजी में क्योंकि ऐसा होता रहा इसलिए अभी हो गया तो ठीक हो गया, ये तो वो इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो कह दिया
کہ جی ٹھیک ہے وہ تو خرابی تھی جی منسٹر صاحب نے تو پیسے بانٹے تھے, بندے تو توڑے تھے, بدتمیزیاں تو کی تھی, حالات تو, لیکن الیکشن تو ٹھیک ہو گیا نا, یہ کیا بات ہوئی؟ تو میرا آپ سے بھی سوال ہے کہ اس کو صرف ماضی کے ہونے والی کارروائیوں کے ساتھ نہیں, آج جہاں کھڑے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا, ماضی میں کھڑے ہو کے تو نہیں باتیں کر رہے, تو آج اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. اور پھر پی ٹی آئی تو کلیم کرتی تھی نا, کلیم کرتی ہے کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ بڑے خراب تھے, ہم بڑے آنےسٹ ہیں, یہ بڑے اچھے ہیں. سر لیکن اب تو وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں نا, وہ الیکٹورل ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں, باقی جماعتیں مان نہیں رہی ہیں, تو اب اس کا آپ کی نظر میں ایک زیرک سیاستدان ہونے کی حیثیت سے کیا آپ کو اب سولوشن اس کا نظر آتا ہے؟ آنے والے وقتوں میں اس چیز کو اوائڈ کیسے کریں اور سارے سٹیک ہولڈرز مل کے کریں؟ ایک آدھی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے, سب کی ہے, سارے کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کوئی حل آپ کی نظر میں ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بڑا سادہ سا حل ہے جی. وزیر اعظم اور ان کی ٹیم جو ہے, وہ جو ان کا وسیلہ ہے لوگوں کو گالیاں دینا, اپوزیشن کو, ان کے بارے میں ہر وقت سرزا سرائی, یہ فرمائیے کہ میں آپ کے ساتھ تو تکار کر لوں, تو تکار نہیں گالی گلوچ کو سر جاؤں, روز گالی گلوچ کروں آپ کے ساتھ, اور پھر میں دعویٰ کروں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, تو کیا آپ انسانی بیہیویئر ایسا ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کچھ سینسیبل بات کر سکیں گے؟ یہ سارا سر انسانی بیہیویئر تو نہیں, سیاسی بیہیویئر تو ایسا ہوتا رہا ہے ہمیشہ. جی ٹھیک ہے, سیاسی بیہیویئر تو اس طرح ہو جاتا ہے, ٹھیک. میں تو آپ سے یہ بات ٹھیک ہے کہ اس طرح کی زبان نہیں استعمال ہونی چاہیے. سال تک میں کوشش محنت سے آپ کے ساتھ تعلقات خراب کروں, آپ کو گالی گلوچ دوں, ٹینشن بڑھاؤں, اور پھر کہوں کہ آپ میرے ساتھ آگے بیٹھ کے بات کریں, لوگوں کو دیکھو میں نے دعوت دیا, آ نہیں رہے. ٹھیک ہے, لیکن سر اگر نون لیگ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے پیپلز پارٹی جو بھی جیلوں میں جانے کے بعد, تو پھر ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں ملک کے بڑے ایک نیشنل لیول کے انٹرسٹ کی خاطر. لیکن غریدہ کی طرف چلتے ہیں, آخری کامنٹ غریدہ, آپ کو نظر آ رہا ہے اس دھاندلی کا سولوشن؟ دھاندلی کا سولوشن صرف اور صرف یہی ہے کہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھے. عمران خان صاحب نے دعوت تو دے دی ہے, لیکن جیسے قمر زمان کائرہ کہہ رہے تھے, سینئر سیاستدان ہیں, پاکستان کے اتار چڑھاؤ سیاسی اور انتخابی سے بخوبی واقف ہیں, انہوں نے سیاسی جماعتوں کے رکھ رکھاؤ رواداری کو بھی دیکھا ہے, ان کی صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں ان کی جماعت نے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سب سیاستدان, یہ سب پولیٹیکل فگرز ہیں, ان کو بیٹھنا آتا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کس مقام پر بیٹھنا ہے, کس مقام پر آ کر بیٹھنا ہے, کہاں پر آ کر بات نہیں ہو سکتی, کہاں پر آ کر بات ہو سکتی ہے. اور پیپلز پارٹی ایک رکھ رکھاؤ کی ایک وزاداری کی سیاسی جماعت ہے. نون لیگ کو بھی ایک بڑا سیاسی تجربہ حاصل ہے پاکستان کی سیاست کا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بار وہ ایک بڑے لیول پہ حکومت کے اندر آئے ہیں. سو ایک دو حکومتیں اگر ان کو مل جاتی ہیں, آئندہ کی ٹرمز ان کو مل جاتی ہیں, تو مجھے امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی سیاسی میچورٹی آ جائے گی. لیکن ٹھیک ہے, 23 کا الیکشن مجھے بڑا, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, مجھے تو بڑا خوفوار ہوتا ہوا اور بہت مشکلات کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ اس وقت دیکھیں صرف 2 سال رہ گئے ہیں اور کوئی بھی سیاسی جماعت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو, بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کہتے ضرور ہیں ہمارے پروگرامز میں, بیانات میں, بیٹھیں آ کے بات کریں, دھاندلی ختم ہونی چاہیے, لیکن اب جو پی ٹی آئی کے پروپوزلز ہیں, ای وی ایم ہو گیا, اس طرح کی دیگر پروپوزل جو وہ آرڈیننس لے کے آئے ہیں, اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے, نہ ہی نون لیگ اور نہ ہی پیپلز پارٹی. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی جب بیٹھتے ہیں تو بعد میں پی ٹی آئی کے وزراء کے کہتے ہیں کہ جی یہ ہم سے این آر او مانگ رہے تھے. وہ ان کے اپوزیشن کا بھی اعتراض درست ہے, ان کا بھی جو کنسرن ہے وہ درست ہے کہ جی اندر ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے, باہر آ کے ان کے لوگ ہمارے اوپر الزامات. بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اب یہ دیکھنا رہ گیا ہے کہ 2023 تک ان میں اتنی میچورٹی آتی ہے کہ نہیں. لیکن غریدہ کا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تحریک انصاف جب 1-2 حکومتوں میں اور رہ جائے گی تو ان کو احساس ہو جائے گا کہ پولیٹیکل میچورٹی کس چڑیا کا نام ہے. تب تک ہم بھی انتظار کرتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے غریدہ فاروقی صاحبہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں, قمر زمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے.